یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. پہلے ایمان کا ذکر ہے، پھر درود پاک پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے جہاں پر اعمال کا ذکر کیا ہے اس سے پہلے جو شرط لگائی ہے وہ ایمان کی شرط لگائی ہے. اور ایمان کیا ہے؟ جو ایمان ہے اس کی مختصر ڈیفینیشن محمد رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے. یہ ذہن رکھیے بھائی، مشکوٰۃ شریف کے اندر ایک حدیث بات موجود ہے. جنازہ آیا ہوا ہے، آقا علیہ السلام اس جنازے کے قریب گئے. میرے آقا کا فرمان تھا صحابہ کو کہ جب بھی کوئی جنازہ ہو مجھے بتایا جائے، کیونکہ جس کا جنازہ میں پڑھاؤں گا اللہ تعالیٰ اس کی بخشش کروا دیں گے. آپ جنازہ پڑھا ہوا ہے، میرے آقا جنازے کے قریب میں ہیں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ میں بول کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کا آپ جنازہ نہ پڑھائیں. یہ مشکوٰۃ شریف کے اندر حدیث موجود ہے. آپ اندازہ فرمائیں کہ آقا جنازہ پڑھانے لگے ہیں، عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ یا رسول اللہ اس کا جنازہ نہ پڑھائیے. میرے آقا نے فرمایا کیوں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اس کے بارے میں کوئی ایسی بات کہہ دی جس کو دین اسلام منع کرتا ہے. لیکن مولانا سامعین میرے آقا نے مجمع کی طرف اپنا چہرہ انور پھیر کے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو اس شخص کی گواہی دے کہ اس نے کوئی نیکی کا کام کیا ہو. ایک شخص کہنے لگا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص کو میں جانتا ہوں، اس نے ایک رات اسلام کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اسلام کے جو سرادہ اس پہ کہرا دیا تھا. میرے آقا نے فرمایا صفحے سیدھی کر لو. جنازہ پڑھایا، پڑھانے کے بعد میرے آقا علیہ السلام نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا اے عمر، کل میدان محشر کے اندر اللہ تعالیٰ تم سے لوگوں کے اعمال کے بارے میں نہیں پوچھیں گے. اگر قیامت والے دن میدان محشر میں اللہ تعالیٰ نے تم سے لوگوں کے بارے میں پوچھا، وہ اعمال کے بارے نہیں بلکہ لوگوں کے عقائد کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس بندے کا عقیدہ کیسا تھا. محمد صاحب یہ گھرانہ تو آئی اہل سنت والجماعت ہے، حضور علیہ السلام کی محبت رکھنے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے سب کے وسیلے سے ہمیں بھی اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. وبا علیہ جب یہاں بات کی جاتی ہے تو ٹائم تھوڑا ہوتا ہے اور سننے والے جو سنانے والے گاؤں جو ہے کافی زیادہ ہوتے ہیں. تو میں ایک دو منٹ آپ دے دوں گا اور یہ جلالی صاحب کی بات کو آگے لے کر جاؤں گا. شاعر مشرق کا خود کہتے ہیں بات اچھی ہوگا چل سے بات اچھی مگر باوجود اس کے میں سما ہو رہ سکتا ہے. تو جب تک منو شاہ بتا کہ امت کا خدا شاہد ہے کہ کام اندر یہ ہو نہیں سکتا. نماز، روزہ، زکوٰۃ یہ سب کچھ دین کے اعمال ہیں، لیکن دین کیا ہے؟ حضور کی محبت. دین کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، یہ دین ہے. جس بندے کے اندر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے اور اس کی کوئی نہ نماز ہے نہ روزہ ہے نہ زکوٰۃ ہے، کچھ بھی نہیں ہے. نماز دین کا ایک رکن ہے، دین نہیں ہے. دین نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور دین نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نام ہے. قرآن کی قرآن حمید کے اندر شاید ہے قرآن مجید آپ اٹھائیں. اور جلالی صاحب نے تو بڑے پیارے انداز میں کہہ رہے ہیں کہ قرآن پڑھا کریں. قرآن ہم نے قرآن کو یہ صرف یہ رکھا ہے رسل کے طور قرآن کہیں اور ختم ہو جاتا ہے ہم پڑھ لیتے ہیں. کوئی کہیں فاتحہ خوانی ہوتی ہے وہاں قرآن کیا ہے پر سب پڑھ لیتے ہیں، لیکن ہم قرآن سے اکثر دور رہتے ہیں اور قرآن اگر پڑھتے بھی ہیں تو اس کے مفہوم کی طرف غور نہیں کرتے. قرآن مجید قرآن حمید کے اندر اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ کے اندر فرمایا اے محبوب ان سے کہہ دو کل انکان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکین ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین. تم میں کوئی بندہ اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک میں اسے اس کے والدین سے، اس کی اولاد سے اور تمام لوگوں سے افضل نہ ہو جاؤں، اس وقت تک بندہ مومن نہیں ہو سکتا. میں انہی الفاظ پر قرآن مجید کی جو آیت قصہ پڑھی اس کا مفہوم بھی میں بیان نہیں کروں گا کیونکہ یہ بات لمبی ہے. اس کے بعد جناب حافظ محمود صاحب جو ہے نا بیان کریں گے. دعا اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں زندگی دے
اور حضور کی محبت میں بول دیا وما علینا الا البلاغ المبین۔ کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں، کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں، جب آ گیا بڑھاپا تو کوئی بات پڑتی نہیں، جب آ گیا بڑھاپا تو کوئی بات بن پڑتی نہیں، ہے بڑھاپا بھی غنیمت جب جوانی چلی گئی، ہے بڑھاپا بھی غنیمت جب جوانی چلی گئی، یہ بڑھاپا بھی نہ ہوگا موت جس دم آگے۔ اس لیے توشہ اعمال اپنا ساتھ لے چلو ابھی، توشہ اعمال اپنا ساتھ لے چلو ابھی، کون پیچھے قبر میں بھیجے گا، کون پیچھے قبر میں بھیجے گا، سوچو تو صحیح۔ بعد مرنے اپنا پرایا بھول جائے، بعد مرنے اپنا پرایا بھول جائے، فاتحہ کے لیے قبر پر پھر کوئی آئے یا نہ آئے۔ معزز سامعین و حضرات اور عزیزان گرامی قدر، آج ہم ملک طارق صاحب کی نماز جنازہ کی ادائیگی کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ نماز جنازہ کا مطلب ہم مرحوم کی بخشش کی دعا کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ تو حضرات محترم، یہاں ہمارا مل کر بیٹھنا اور پھر مرحوم کے لیے بخشش کی دعا کرنا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری نماز جنازہ سے، ہماری دعا سے مرنے والے کو فائدہ پہنچتا ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ والدین کے لیے جو دعا کی جاتی ہے اس کا تو ثواب ملتا ہے، تو آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، کہ ہر نمازی کو حکم ہے کہ جب نماز کو اختتام تک پہنچانے لگے تو پھر یوں دعا کرے کہ اے اللہ میری بھی بخشش فرما، میرے والدین کی بخشش بھی فرما، اور تمام مومن مردوں اور عورتوں کی بخشش فرما اس دن جس دن قیامت برپا ہوگی۔ تو یہاں سے ثابت ہوا کہ ہر مسلمان جب نماز پڑھتا ہے تو نماز کے اختتام پر نہ صرف اپنی بخشش کی دعا مانگتا ہے بلکہ اپنے والدین اور تمام مسلمانوں کی بخشش کی دعا مانگتا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اگر دیکھا جائے تو کیا آقا صلی السلام نے بھی احسان ثواب کا کوئی طریقہ ایجاد کیا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی زندگی میں احسان ثواب کا کوئی طریقہ اپنایا جس کو ہم آگے لے کر چلیں؟ تو آپ دیکھیں گے حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا سے حدیث مبارکہ مروی ہے، یہ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ۔ آج علامہ اشتیاق صاحب یہاں موجود نہیں ہیں، انہوں نے میری ذمہ داری بتائی تھی کہ آپ نے جنازے کے موقع پر ہر صورت میں وہاں موجود ہونا ہے، تو آج میری موجودگی یوں سمجھیے کہ علامہ اشتیاق صاحب کی موجودگی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ عید الاضحیٰ کے دن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مینڈا لو جو سیاہی پر دیکھتا ہو، سیاہی پہ بیٹھتا ہو، سیاہی پہ چلتا ہو۔ مینڈا لایا گیا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مینڈے کو لٹایا، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر اسے ذبح فرمایا، پھر دعا فرمائی اللہم تقبل من محمد و آل محمد و امت محمد، کہ اللہ اس قربانی کو میری طرف سے، میری آل کی طرف سے اور میری امت کی طرف سے قبول فرما۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات ثابت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروی ہے کہ میں نے دیکھا کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر حضرت علی نے 2 مینڈے لائے اور دونوں کو قربان کیا۔ میں نے پوچھا کہ اس کی وجہ کہ آپ نے 2 مینڈے کیوں قربان کیے؟ تو فرمایا کہ مجھے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وصیت فرمائی ہے کہ تم نے ہر سال میری طرف سے قربانی کرنی ہے، میں ہر سال ہمیشہ ایک قربانی اپنی طرف سے اور ایک قربانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ادا کرتا ہوں۔
تو پتہ یہ چلا کہ صحابہ کا بھی یہی عمل تھا کہ وہ بھی ایصال ثواب کو جاری کرتے تھے. تو ہم مسلمان بھی مرنے والے کی بخشش کے لیے دعائیں کرتے ہیں. اور حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی دعا اتنی جلدی قبول نہیں ہوتی کہ جتنی جلدی ایک غیب شخص کی دعا ایک غیب آدمی کے حق میں قبول ہوتی ہے. اب مرنے والا ہمارے لیے غائب ہو جاتا ہے اور ہم اس کے لیے غائب ہو جاتے ہیں. جب ہم کسی مرنے والے کے لیے اس کی بخشش کی دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو جلدی قبول فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. برادروں، طارق محمود ان کے گروہ کا کار جنازے کے ساتھ آنسو کے بنا رہے تھے کہ یہ جتنے بھی دفاعی کام ہیں اور ڈیڈ باڈیز جب ہو جایا کرتی تھی تو اپنے وطن میں بھیجنے میں ان کا کلیدی کردار ہوا کرتا تھا. آج نیکی کے کام میں دفاعی جانکار آگے ہوا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام امور کی انجام دہی کے سلے میں آج ان کو بے شمار اجر اللہ عطا فرمائے. آمین. حضرات محترم، برادر محمود اختر جن کو میں ذاتی طور پر ہمارا تعلق رابط اور واسطہ ہے، وہ بھی بہت ویلفیئر کے کام کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ مزید برکتیں عطا فرمائے. اور ان کے بھائی یہ لبنان میں ان کا انتقال ہوا تو سن لیجیے حضرات کہ جب کسی کا پردیش میں انتقال ہوتا ہے تو وہ یہ چاہتا ہے، اس کا جی چاہتا ہے کہ کاش میرے اپنے گھر میں میری موت واقع ہوتی، میرے بھائی، میری بہنیں، میرے قبیلے کے جملہ احباب، میری اولاد میرے قریب ہوتے اور جان کنی کے موقع پر ان کی وجہ سے مجھے تسکین حاصل ہوتی. جو دیکھو بار لوگ دیانت غیر میں مرتے ہیں، اللہ وہ لوگ صاحب کردار اور نیک ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کی حوروں کو ان کے خاندان کے عورتوں کو اس شکل کا متشکل کر کے پاس موجود کر دیتے ہیں. اور فرشتے ان کے خاندان کے مردوں کی صورت میں متشکل ہو کر وہ ان کے قریب موجود ہوتے ہیں. اور ایک اور خوبصورت بات سن لیجیے حضرات کہ جو پردیش میں جو جن لوگوں کا انتقال ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شہادت کی موت کا اعزاز عطا فرماتے ہیں. اور شہادت بہت بڑے اعزاز کی بات ہے. حضرات محترم، زندگی ایک ناوید یاد ہر کے کو نام عزیز کس عقبت ذکر خیر زندہ خدا نام رہا. ہمیشہ کی زندگی وہ بندہ پا لیتا ہے جو نیک نامی کو چھوڑ کے واپس جاتا ہے. آئیے، زندگی کا کوئی پتہ نہیں، نوجوان موتیں واقع ہو رہی ہیں. حضرات محترم، نوجوان بچہ آنے واحد میں ہم سے بچھڑ رہے ہیں. آنے کی ترتیب تو ہے، جانے کی ترتیب نہیں ہے. کوئی پتہ نہیں کس وقت ہماری زندگی کا چراغ جو ہے وہ بجھ جائے. آئیے اس سے پہلے نیک اور اچھے اعمال کما لیجیے. اور ایک بات کی میں زور دے کر میں کہوں گا، جن محلوں میں آپ رہتے ہیں، آپ کے اڑوس پڑوس کے رہنے والے لوگوں کو حضرات آپ کی وجہ سے بڑی تسکین رہنی چاہیے. کبھی کسی پڑوسی کو آپ کی جنم سے تکلیف نہیں ہونی چاہیے. اور نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں وہ مومن نہیں. پوچھا گیا یا رسول اللہ کس کے بارے میں ارشاد اکرامی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہیں ہے وہ مومن نہیں ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والآخر فلا یؤمن جارہ، جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کو اذا نہ دے. حضرات اس کے جانے کے بعد اس کا شریک تجارت یا اس کا پڑوسی اس بات کی گواہی دے کہ یہ آدمی نیک تھا، اس کی وجہ سے مجھے کبھی اذیت اور تکلیف نہیں پہنچی، آپ ڈنکے کی چوٹ پر اس آدمی کے ایمان کی گواہی دے سکتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ محمود افضل صاحب اور اسلم صاحب، اصغر صاحب، ان کی بہنوں، ان کے بچوں، ان کے سارے پورے قبیلے کو اس
نوجوان کی جدائی کا جو صدمہ پہنچا ہے، اللہ برداشت کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اپنی اپنی موت کا سامان کرنے کا اللہ توفیق عطا فرمائے۔ جنازہ کی نیت سنانے کا رواج ہے ہمارے دیش میں، چلو لوگ الرٹ ہو جاتے ہیں، لیکن یہ سنا، درود پاک اور آپ کی دعا، یہ سنت عمل ہے، یہ تینوں سنتے ہیں، یہ امام نے بھی یہ کرنی ہے اور مقتدیوں نے بھی کرنی ہے۔ اور ایک مسئلہ سن لیجیے بڑا ضروری، کہ اگر کسی کی ایک یا دو تکبیریں فوت ہو جائیں اور وہ بعد میں شامل ہو تو امام کے ساتھ وہ سلام نہ پھیرے، بلکہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد جتنی فوت شدہ اس کی تکبیرات ہیں وہ کیا کر سلام پھیرے۔ حضرات سلام کے بعد اول آپ نے درود پاک ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ، 3 مرتبہ سورۃ اخلاص آپ نے پڑھنی ہے۔ آپ میں سے ہر ایک کی جانب سے اللہ کے فضل سے 2 قرآن کی تلاوت کا ان کے کھاتے میں اجر چلا جائے گا، اور میرا یہ معمول ہے، اور میں دیگر خطبات رات سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ جنازوں کے اجتماع میں جتنے اپنے شرکائے جنازہ ہیں ان تمام کے یہ ہوئے اجزاء و کاروں کو اس دعا میں شامل کیا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور آپ کو درود پاک ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ، 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ قبل تو جن حضرات نے جو بھی عزم کیا ہے، نیت کیا، میں قبول کرتا ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ خالق لم یزل، خالق دو جہاں، مہربان و رحیم و کریم مولا، جتنا کلام مجید میری ملت کیا گیا جو ہم سب نے پڑھا، ادب سے آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اللہ آپ کی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔
اور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں ہدیۃ تحفۃ پیش کرتے ہیں، اللہ قبول و منظور فرماؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا علیہ السلام و تسلیمات اور آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم تک جمیع انبیاء کرام علیہم الصلوۃ و تسلیمات کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اللہ قبول و منظور فرماؤ۔ اور نور علیہ السلام کے چار قربان شدید جمہور صحابہ کے بعد تمام ازواج مطہرات اہل بیت اطہار، آپ کے والدین طیبین، آپ کی امت کے تمام شہداء، تمام تابعین، تبع تابعین، ائمہ مقتدین، فقہاء کرام، اولیاء اعظام، کل مومنین مومنات مسلمین مسلمات کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اللہ قبول و منظور فرماؤ۔ یا اللہ جتنے شرکائے جنازہ اس مقام پر موجود ہیں، ہم سب کے جتنے خواہش و کارب آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک حالت ایمان کے ساتھ جا چکے ہیں، اللہ سب کی بلندی درجات کے سلسلے میں انتظار کرتے ہیں، سب کے درجات کو بلندیاں عطا فرما۔ یا اللہ محمود افضل صاحب کے برادر اصغر طارق محمود صاحب جو دیار غیب میں اپنی جان جان افری کے سپرد کر کے کئی دنوں کے بعد ان کا جسد خاکی یہاں پہنچا، اللہ ان کی روح کو اشارے ثواب کرتے ہیں، ان کے درجات کو بے گناہ بلندیاں عطا فرما۔ یا اللہ قبر کے اندر حشر کے اندر جتنی مشکل مناظر ان کو پیش آنے والی ہے سب کو آسانیوں میں تبدیل فرما، بلکہ جس قبرستان کے اندر یہ دفن ہونے کے لیے جا رہے ہیں، اللہ آج تک جتنے خواتین و حضرات کو اپنی نیند سو رہے، اللہ سب کی بخشش فرماؤ۔ ہم سب کو یا اللہ اسلام پر زندہ رہنے اور ایمان پر اپنی جان جان افریق کے سپرد کرنے کے اللہ توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مقبوضہ کشمیر کو آزادی عطا فرما۔ یا اللہ ملک پاکستان افراتفری کی بھیڑ کر رہا، اللہ اس میں سیاسی معاشی ہر حوالے سے استحکام اس میں عطا فرماؤ۔ سمیعنا واطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر اجمعین۔ لا الہ الا اللہ پڑھیے، لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ پڑھو، لا الہ الا اللہ حق لا الہ لا پڑھیے، لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ وچ قبر دے دل گھبراوے گا، اوتھے کوئی نہ آن بچاوے گا، او وچ قبر دے دل گھبراوے گا، اوتھے کوئی نہ آن بچاوے گا، اوتھے کملے والا آوے گا جی، اوتھے کملے والا آوے گا، پڑھ لو لا الہ، پڑھیے لا الہ الا اللہ، پڑھو لا الہ، پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ، لا الہ اج منگ
لو جو کچھ منگنا جے اج منگ لو جو کچھ منگنا جے ایتھوں آقا میرے اج لنگنا جے اونے رہ جانا جلے سنگنا جے پڑھ دو لا الہ الا اللہ پڑھ گئے لا لا الہ الا اللہ پڑھ گئے لا الہ الا اللہ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا لا الہ الا اللہ پڑھ گئے لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا پڑھ گئے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ وچ قبر دے دل گھبراوے اوتھے کوئی نہ آن بچاوے گا او وچ قبر دے دل گھبراوے گا اوتھے کوئی نہ آن بچاوے گا اوتھے کملے والا آوے گا جی لا الہ الا اللہ پڑھ گئے لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا
कब्र दे दिल घबरावेगा ओथे कोई ना आन बचावेगा ओ बिच कब्र दे दिल घबरावेगा ओथे कोई ना आन बचावेगा ओथे कमले वाला आवेगा जे ओथे कमले वाला आवेगा पढ़ लो ला इलाहा पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो ला इलाहा पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह के ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा आज मंग लो जो कुछ मंगना जे एथोया कमरे अज लंगना जे आज मंग लो जो कुछ मंगना जे एथोया कमरे अज लंगना जे ओने रह जाना जिले संगना जे पढ़ दो